تو دوستو آج میں ایکسپلین کروں گا مائی یونیک اسکل میک می او پی ایون ایٹ لیون 1 کے ایپیسوڈ 4 کو۔ اگر آپ کو یار یہ ایپیسوڈ پسند آ جائے تو ضرور سے لائک کے بٹن کو ٹوکنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈسکلیمر، یہ انعام ہمارا نہیں ہے، ہم نے صرف اسے ایکسپلین کیا ہے۔ تو ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک ریئر مونسٹر کو دکھایا جاتا ہے۔ ایملی اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ رہا، اور ساتھوں اسے مار دیتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک نیکلس ڈراپ ہوتا ہے، ساتھوں اس نیکلس کو ایملی کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایملی اس سے کہتی ہے کہ آپ یہ مجھے کیوں دے رہی ہے؟ تو ساتھوں اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کو یہ نیکلس کسی ریئر مونسٹر میں ملتا ہے تو وہ آپ کی ایبیلٹی کو بڑھا دیتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہے۔ ایملی ایک مونسٹر کو مارتی ہے تو اسے بہت سارا ڈراپ ملتا ہے۔ دوسری سین میں یہ لوگ گھر میں ہوتی ہے، ایملی کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ ساتھوں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ ساری گھر کی کام اکیلے کر رہی ہوتی ہے۔ تو ساتھوں اس سے کہتا ہے کہ کیا نیا گھر لیا جائے؟ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ نیا گھر کس لیے؟ اس کے بعد ہم دوسری سین میں ساتھوں کو دیکھتے ہیں جو وہ ساری فروٹ سیل کرنے کے لیے ارزا کے پاس آیا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے اور کہتی ہے کیا میں ان میں سے ایک فروٹ کو ٹیسٹ کر سکتی ہوں؟ تو ساتھوں اس سے کہتا ہے کہ ہاں تم لے سکتی ہو۔ وہ ایک فروٹ کو لیتی ہے اور وہ اسے ٹیسٹ کرتی ہے، تو وہ فروٹ اسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ تو ساتھوں ڈر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے فروٹ کا ٹیسٹ برا لگا ہوگا، اس لیے یہ رو رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ تو پھر وہ ساتھوں سے کہتی ہے کہ کیا میں یہ ساری فروٹ لے سکتی ہوں؟ میں تمہیں اس کے بہت زیادہ پیسے دوں گا۔ اب پیسے زیادہ مل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو منع نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد وہ لیڈی کہتی ہے کہ اگلی بار ملیں گے، اگلی بار زیادہ لے آنا۔ تو ساتھوں ارزا سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ تمہیں نہیں پتا؟ اصل میں یہ ایک فوڈ ٹیسٹر ہے، مطلب یہ کہ یہ جس فوڈ کو ٹیسٹ کرتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ارزا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے کانٹریکٹ کریں، اگلی بار یہ فروٹ مجھے دے دے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ تو ساتھوں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اگلی سین میں ساتھوں اس ڈنجن میں آتا ہے جہاں پر کچھ ڈراپ نہیں ہوتا۔ تبھی وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو مونسٹر سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ مونسٹر اس پر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ساتھوں اس سے کہتا ہے کہ ذرا سنبھل کے۔ تبھی وہاں پر اس لڑکی کے ٹیم میٹ آتی ہے۔ وہ لڑکی اور اس کے ٹیم میٹ مل کر اس مونسٹر کو مار دیتی ہے۔ یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ساتھوں سے کہتا ہے کہ یہ ہماری پرنسس مارگریٹ ہے۔ تو ساتھوں کہتا ہے کہ سچ میں اس دنیا کی پرنسس، یہ کافی کمال کی بات ہے۔ وہ بندہ بتاتا ہے کہ اس ڈنجن میں مونسٹر کو مارنے سے کچھ نہیں ملتا، لیکن پرنسس اور اس کی ٹیم مونسٹر کو مار رہی ہے اور اس کی باڈی کو کلیکٹ کر رہی ہے، مطلب یہ کہ ان کلیکٹ ہوئی چیزوں کو ہم باہر بیچ سکتی ہے اور اس سے نئی پروڈکٹ بنائے جا سکتی ہے۔ یہ لوگ میجک کارڈ بھی لائے ہوتی ہے۔ اگلی سین میں ہم ساتھوں کو گھر پر دیکھتے ہیں۔ وہ ایملی سے کہتا ہے بتاؤ پہلے کیا لیا جائے، نیا گھر لیا جائے یا میجک کارڈ؟ تو ایملی کہتی ہے میجک کارڈ۔ اگلی سین میں یہ میجک کارڈ لینے کے لیے شاپ میں آئے ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ایک بچی رو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اس کے پاس جاتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، تمہارا ڈیڈ کہاں ہے؟ تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ڈنجن میں گیا تھا لیکن واپس نہیں لوٹا ابھی تک۔ تو یہ دونوں ترنت جاتے ہیں ڈنجن میں۔ یہاں پر عجیب سا مونسٹر ہوتا ہے، ساتھوں اس پر اپنی گن سے فائر کرتا ہے، لیکن اس کا شیل بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جو ایملی ہوتی ہے اس کا پاور بڑھ گیا ہوتا ہے، تو وہ سیدھا جاتی ہے اور ان مونسٹر کو مارنے لگتی ہے۔ تو ایملی کہتے ہیں کہ چلے اب راستہ صاف ہے۔ پھر یہ لوگ دوسرے لیول پر جاتی ہے جہاں پر وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کیونکہ جو کرافٹ مین ہوتا ہے وہ زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ مر گیا ہے، لیکن اس کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہوتی ہے۔ ساتھوں اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ ایملی کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہم تمہیں اتنی مشکل سے ڈھونڈ رہے تھے، تمہاری بیٹی وہاں پر رو رہی تھی اور تم یہاں پر مزے سے سو رہے ہو۔ لیکن وہ آدمی ڈر کے مارے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں اسپیشل ٹائپ کے مونسٹر ڈھونڈ رہا تھا جو پتھر جیسے ہوتی ہے، وہ اسے اپنی کرافٹ میں یوز کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہی مونسٹر ہوتا ہے۔ ساتھوں اپنی گن کا استعمال کرتا ہے اور جو ایملی ہوتی ہے وہ اسے اپنی ہیمر سے مارتی ہے۔
تو اس سے ایک روز نکلتا ہے۔ پھر یہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں، وہ ڈراپ کو باہر رکھتے ہیں تو وہ واپس سے مونسٹر بن جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، لیکن ساتو جلدی سے اپنی فروزن بلٹ سے اس پر فائر کرتا ہے۔ سب کام ختم کرنے کے بعد ہم اس کرافٹ مین کی شاپ کو دیکھتے ہیں، جہاں پر وہ کرافٹ مین ساتو کو ایک میجک کارڈ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ساتو اس سے کہتا ہے کہ میں اتنی مہنگی گفٹ کو نہیں لے سکتا تمہاری مدد کے لیے۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں مجھے بچانے کے لیے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ شہر کو بچانے کے لیے میں یہ تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ سن کر ساتو اور ایملی بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک میجک کارڈ کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میجک کارڈ میں اب یہ لوگ بہت زیادہ سامان رکھ سکتے تھے۔ بہت سارا سامان رکھنے کے بعد ساتو اسے بیچنے کے لیے ارزا کے پاس آتا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ارزا سے لڑائی کر رہا ہے۔ ارزا اس کو اس کے سامان کے مطابق پیسے دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کے اتنے کم پیسے نہیں لوں گا۔ ساتو کو یہاں پر غصہ آتا ہے، وہ اپنی گن کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کو جما دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے۔ ساتو یہاں پر اپنی میجک کارٹ میں اس آدمی کا سامان ڈالتا ہے، اور جو قیمت ارزا اس آدمی کو بتا رہی تھی وہی اس میجک کارٹ میں اس سامان کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ آدمی کہتا ہے کہ اے بچے، تمہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ وہ سیدھا ہی ساتو کو ایک پاورفل پنچ مارنے والا ہوتا ہے، لیکن ساتو اسے بہت آسانی سے اپنے ہاتھ سے روک دیتا ہے اور اسے ایک گرم سا تھپڑ مار دیتا ہے اور وہ سیدھا ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ اگلی سین میں ارزا ساتو کا شکریہ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم آج یہ نہ کرتے تو وہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتے۔ حالانکہ یہ پرابلم بہت بار مجھ پر آئی، لیکن میں سب کچھ مینیج کر لیتی تھی۔ تو وہ شرما رہی ہوتی ہے ساتو کی مدد کرنے سے۔ ساتو اس سے کہتا ہے کہ اس میں شرمانے والی کیا بات ہے، کیونکہ مدد کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، اور اوپر سے تم میری دوست ہو تو میں تمہیں پروٹیکٹ تو کر سکتا ہوں۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر جو ارزا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سیدھا جاتی ہے اور ساتو کو ہلکا سا کس کر دیتی ہے اور پھر شرما جاتی ہے۔ ساتو بھی یہاں پر کچھ نہیں بولتا۔ اگلی سین میں ساتو اور ایملی بہت زیادہ سامان کارٹ میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ پرانی گھر سے سامان نئے گھر میں شفٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ پرانی گھر کی یادیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نئے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ایملی نے کھانا لگا دیا ہوتا ہے ساتو کے لیے۔ تبھی یہاں پر ہم ریبٹ گھر کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہوتی ہے نئے گھر میں گاجر کھانے کے لیے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پیارا سا ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ کمنٹ میں یار ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو یار پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو یار ضرور سبسکرائب کرے۔ کر دو نا یار، پیسے نہیں جاتے سبسکرائب اور لائک کرنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کر دیا ہوگا۔